اللہ کے برگزیدہ نبی کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ جن کا نام اور جن کا تذکرہ اللہ رب العزت میں قرآن پاک میں سب سے زیادہ نام لے کے فرمایا ہے، اور وہ ایسے نبی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا کر ڈائریکٹ کلام کیا ہے اس نبی سے، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ ان کا کچھ نسب جو محدثین علماء کرام نے بیان کیا وہ اس طرح ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہث بن عازر بن لاوس بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ سورہ قصص 20ویں پارے کے آغاز سے اللہ رب العزت نے کچھ ان کا واقعہ بیان کیا۔ فرمایا طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ فرمایا اللہ رب العزت نبی پاک کو فرما رہے ہیں، اللہ آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کچھ واقعات، کچھ ان کا پس منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ ایک تو بات معلوم ہوئی کہ نبی پاک کو علم غیب نہیں، جو کچھ بھی بیان کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ اب واقعہ کچھ اس طرح ہے، فرمایا ان فرعون علا فی الارض، یہ جو فرعون ہے یہ زمین میں اپنی منمانی کرتا ہے، بڑا بن چکا ہے۔ وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم، اور اس نے ایک گروہ کو یعنی کہ بنی اسرائیل کو بڑا ہی کمزور کر کے اپنے پاس قید کر رکھا ہے، غلامی دے رکھی ہے۔ یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، فرمایا یہ فرعون ان کے بیٹوں کو، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی جو بیٹیاں ہوتی ان کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ کس وجہ سے ایسا کام کرتا ہے؟ امام سودی رحمہ اللہ نے کئی صحابہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ فرعون سویا، اس کو خواب آئی کہ بیت المقدس سے ایک آگ اٹھی ہے، اس نے مصر کے اندر تمام قبطی، کیونکہ فرعون جو تھا بدبخت وہ قبطیوں میں سے تھا، قبطی نسل میں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، وہ آگ نے مصر کے اندر تمام قبطیوں کو جلا کے راکھ کر دیا، ان کے گھروں کو جلا دیا، لیکن بنو اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کو اس آگ نے کچھ نہیں کہا۔ صبح ہوئی، آیا اپنے حواریوں کو، مشیروں کو، وزیروں کو بلانے لگا۔ اس کے بعد کچھ کاہن اور نجومی بھی ہوا کرتے تھے، ان کو بھی بلانے لگا۔ کہتا ہے اس طرح خواب آیا، اس کی تعبیر کی جائے۔ وہ نجومیوں کاہنوں نے تعبیر کی، کہتے ہیں جی آپ کے اس مصر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، بنو اسرائیل میں سے ہوگا، وہ آپ کی اس حکومت کو گرائے گا اور آپ کو تباہ و برباد کرے گا۔ جب یہ اس کو ملی بات، یہ کاہن و نجومی نے ایک بات بتائی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر بنو اسرائیل کا وہ بچہ ہوگا، ادھر پیدا ہوگا، اب جتنے بھی بنی اسرائیل کے بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے اور بیٹیاں ان کی زندہ چھوڑ دی جائیں۔ آپ نے فرمایا بلکہ قرآن کہتا ہے اسی طرح کیا گیا، لیکن ان کے پاس اس کے وزیر اور مشیر آئے، کہنے لگے فرعون کو کہ اگر ہم سارے کے سارے بچے جتنے بھی بنو اسرائیل کے پیدا ہوں گے قتل کر دیں تو وہ تو ہمارے غلام ہیں، کمزور ترین لوگ ہیں، ہم ان سے کام لیتے ہیں اپنی معیشت کا۔ تو فرعون کو کہنے لگے اگر سب کو قتل کر دیا ان کا کوئی مد ہو گئی کہ کام پھر سانو کرنا پڑے گا، تو تسی اینج کرو 1 سال بچے چھڑ دو زندہ ہوں دے اور دوسرے سال بچے جو پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا، 1 سال جتنے سال کے اندر بچوں کو قتل کر دیا جائے، دوسرے سال پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اب اللہ کی کرنی، موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون، وہ اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا جانا تھا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کروایا کیونکہ اس نے بھی بتانا تھا کہ رب العالمین کون ہے۔
اللہ ہے، اس کے فیصلوں کے آگے کس کی چل سکتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اس سال جس سال فرعون بچے قتل کرواتا تھا۔ اب بچہ یہ پیدا ہوا موسیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام، قرآن کہتا ہے ان کی ماں پریشان ہے کہ اب کیا کیا جائے، یہ تو میرے بیٹے کو قتل کر دیں گے، ذبح کر دیں گے، کیا کام کیا جائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور قرآن پاک کے اندر ہے، قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو الہام کیا۔ الہام مطلب وحی کی 3 اقسام قرآن پاک نے بیان کی ہے 26ویں پارے 25ویں پارے کے اندر۔ اس کے اندر سے ایک ہے الہام، دل کے اندر کوئی خیال بات ڈال دینا۔ ان کی والدہ محترمہ کے دل کے اندر اللہ نے الہام ڈالا، بات ڈالی، اور یاد رکھیے ان کی والدہ کا نام امام سہیلی رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے صحابہ کرام سے اور محدثین سے، وہ کہتے ہیں یا تو ان کی والدہ کا نام ایارخہ یا پھر ان کی والدہ کا نام ایاخذت تھا۔ یہ دونوں نام آتے ہیں۔ ایارخہ یہ زیادہ اتھینٹک قول ہے جو صحیح سند کے ساتھ ملتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ان کی والدہ کے دل میں الہام ڈالا کہ تو دودھ پلاتی رہ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ میری بندی اس کو دودھ پلاتی رہے، جب تجھے ڈر خوف پیدا ہو کہ اب فرعون میرے بچے کو زندہ چاہے نہ چھوڑے تو تو نے ایک کام کرنا ہے، وہ کام کون سا ہے؟ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ تو نے اس کو دریائے نیل جو فرعون کے گھر کی طرف جاتا ہے صندوق کے اندر ڈال کے دریائے نیل کے حوالے کر دینا ہے، کیونکہ دریائے نیل کی موجیں بھی چلتی ہیں تو کس کے حکم سے نہیں ڈبوئی۔ والدہ محترمہ نے ایسے ہی کیا، پتہ چلا بچے کا، اس کو ایک صندوق کے اندر ڈال کے دریاؤں کی لہروں اور موجوں کے حوالے کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن والدہ محترمہ کہنے لگی بیٹا اس کے پیچھے بھی، آخر ماں تھی، مانتا تھا دل، اس کے پیچھے پیچھے جانا ہے اور خیال کریے اپنے بھائی کا، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ جو صندوق تھا یہ لہروں کے ساتھ ساتھ چلتا گیا، بالآخر فرعون کا جو محل تھا اس کے پاس پہنچا، اس کی لونڈیوں باقیوں نے اس صندوق کو پکڑا لیکن کھولنے کی طاقت ہمت نہ ہوئی، کہنے لگی ہم اس کو اپنی سردارنی ملکہ کے پاس لے کے جاتی ہیں، ملکہ آسیہ فرعون کی بیوی۔ لایا گیا، نبی پاک نے فرمایا جب اس نے میرے بھائی فرعون کا اس طرح صندوق کھولا، آسیہ سمجھ گئی کہ اس کا جو چہرہ ہے یہ نبوت والا ظاہر ہوتا ہے، یہ تو لگتا ہے تو بڑا خوبصورت ترین بچہ، منہ کے اندر انگلی اس طرح اپنا انگوٹھا ڈالا ہے بھوک کی وجہ سے۔ جب دیکھا فرعون آیا، دیکھنے لگا، کہنا اچھا یہ بچہ کدھر سے آیا، سارا واقعہ بتایا، کہنے لگا اس کو ذبح کر دیا جائے، یہ سال تو ذبح کرنے کا ہے، ذبح کرو اس کو۔ فرعون کی بیوی آسیہ کہنے لگی، قرآن نے اس کی بات کو نقل کیا ہے، وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولد، کہنے لگی اور نہ اس کو ذبح نہ کرنا، قرۃ عین لی ولد، یہ میری آنکھوں کی بھی اور ہو سکتا ہے تیری آنکھوں کی بھی اللہ اس کو ٹھنڈک بنا دے۔ اور آپ نے اپنی نبوت والی زبان سے فرمایا، پھر یہی فرعون بدبخت اگر یہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ نے فرمایا مجھے بڑی امید ہے اللہ اس کو بھی اس دین موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ چلا کے جنت کا وارث بنا دیتا، لیکن اس نے کہا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ پھر آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے موسیٰ کو بنایا، اور آگے چل کے دیکھیے آسیہ کو اللہ نے کیا شان اور مقام رتبہ اس زمین پہ ہی دکھا دیا۔ اس نے بدبخت نے انکار کیا، لیکن کہنے لگی کوئی بات نہیں، اتنا خوبصورت چہرہ ہے، چونکہ ہمارا بیٹا کوئی نہیں۔ فرعون کی یاد رکھیے بیٹیاں تھیں، وہ جو نبوت، بلکہ نبوت کیا رب ہونے کا دعویٰ کرنے والا فرعون، قرآن کہتا ہے انا رب العالمین انا ربکم الاعلی، اس قسم کے دعوے کرنے والا بدبخت ترین، لیکن پھر بھی اس کے پاس بیٹے جیسی اولاد نہیں ہے۔ پھر بول کے بتائیے بیٹے کون دیتا ہے، بیٹیاں کون دیتا ہے؟ کہنے لگی ہمارا بیٹا کوئی نہیں، اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ ہمیں بڑا فائدہ دے سکتا ہے۔ مانا گیا، مان کہتا چل ٹھیک ہے۔ اب گود میں بٹھایا،
تو بھائیو فرعون جو بدبخت تھا، گندہ ترین دنیا کا انسان تھا، جس کو اللہ نے غرق کیا اور اسے ایک نمونے اور سیمپل کے طور پہ، اپنی نشانی کے طور پہ آج بھی اس کا جسم ویسے کا ویسے سلامت رکھا اللہ نے، کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے یہ کائنات والوں کے لیے میں نے نشانی بنانا تھا۔ اتنا بدبخت، قرآن کہتا ہے میخوں والا فرعون، گندے ترین اور سخت ترین عذاب دینے والا، دایاں ہاتھ کاٹ دیتا تھا بازو، بایاں پیر کاٹ دیتا تھا، پھر آگ کے اندر پھینک دیتا تھا، اور اس نے اپنی بیوی کو اور بڑے سے لوگوں کو تختے کے اوپر لٹا کے ہاتھ پاؤں جسم کے اندر کیل ٹھونکے میخیں ٹھونکی۔ اس وجہ سے سورہ فجر کے اندر قرآن کہتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وہ میخوں والا فرعون، بدبخت ترین۔ تو میرے بھائیو سوچئے گا ٹھنڈے دل کے ساتھ، اس فرعون کے بھی چہرے کے گندے چہرے پہ یہ داڑھی تھی۔ نبی پاک کی حدیث کہتی ہے جب بیٹھا اس نے فرعون کی گود میں موسیٰ علیہ السلام بیٹھے، اس کی داڑھی کھینچنے لگے داڑھی، کہنے لگا یار یہ تو معلوم ہوتا ہے یہی میرے سلطنت کو تباہ نہ کر دے، مجھے زوال پہ نہ لے آئے۔ بیوی کہنے لگی آسیہ بچہ ہے اس کو کیا پتا، بچہ ہاتھ مارتا ہے، کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو ٹھنڈا کیا۔ اب دودھ پلانے کی باری آئی، موسیٰ علیہ السلام رونا شروع ہوئے بھوک کی وجہ سے، دائیاں بلائی گئی، موسیٰ علیہ السلام کسی کا، چونکہ وعدہ تھا ان کی ماں سے کہ یہ دودھ بھی تیرا پیے گا اور اللہ اس کو صحیح سلامت تیرے پاس واپس لٹائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط اور جھوٹا ہو سکتا کبھی بھی نہیں۔ اب دائیاں بلائیں دودھ پلانے، کوئی کسی کا دودھ ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام پی رہے، اللہ نے منع کر دیا۔ قریب ان کی بہن کھڑی ہے، قرآن کہتا ہے وقالت لأختہ قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ بہن کہنے لگی ہمارے ایک اس فلان قبیلے کے اندر، اس گاؤں کے اندر، اس بستی کے اندر ہمارے ہمسایاں، ان کی ایک عورت ہے، اس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے، تو اگر آپ کہیں تو میں ان کو لے آتی ہوں۔ فرعون کہنے لگا بالکل لایا جائے۔ بہن دوڑتی ہوئی گھر آئی، ماں تجھے مبارک ہو، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ آئیے ماں آئی موسیٰ علیہ السلام کی اس فرعون بدبخت کی عدالت میں، کہنے لگا اس کو بڑا دودھ پلاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا موسیٰ کی ماں نے میرے بھائی موسیٰ کو اپنے سینے سے لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے اللہ نے دودھ پلایا، واپس لوٹایا، اور پھر فرعون سے پیسے بھی دلوائے، دیہڑی بھی کروائی، منتری جو تھا وہ فرعون نے لگا لیا، کہنے لگا ہمارے محل میں رہ لے، اس میرے بچے کو پال پوس بڑا کر، دودھ پلا، جتنی دیر دودھ پلائے گی میں تجھے مہینے کا وظیفہ، اس اپنا جو سارا کا سارا میری سلطنت کا پیسہ ہے اس پیسے میں سے تجھے میں منتھلی پے کر دوں گا۔ ماں کہنے لگی قرآن کہتا ہے نہیں جی میرے گھر والے ہیں، اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میرے شوہر، میرے بچے، میں نہیں رہ سکتی، میں اس کو لے جاتی ہوں، چند دنوں کے بعد آپ کو ملوانے کے لیے لے آیا کروں گی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے والدہ سے اس موسیٰ کی دودھ بھی پلوایا اور اس کو مہینے کی منتھلی پے بھی دلوائی۔ یہ ہے اللہ رب العالمین۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، اس کے محل میں رہ کے پرورش پائی، فرعون کے محل میں۔ اب وقت آیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بلوغت کو پہنچے، جوانی عمر کو پہنچے، اشدہ ہو، جوان ہو گئے، محدثین کہتے ہیں 40 سال کی عمر کے قریب پہنچے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قال هذا من عمل الشیطان انه لکم عدو مبین۔ اب ہوا کچھ اس طرح، بازار میں گئے، محدثین کہتے ہیں عصر سے مغرب کا وقت تھا یا ظہر سے عصر کا وقت تھا، اور اوتھینٹک قول یہی ہے ظہر سے عصر کے قریب کا وقت تھا۔ دو اشخاص کو دیکھا، رجلین یقتتلان، آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ایک بنو اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اور ایک قبطی ہے فرعونی نسل کا۔ قبطی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے دو شخص جھگڑ رہے ہیں آپس کے اندر۔ اس بنو اسرائیل کے بندے نے کہا موسیٰ میری مدد کریے، مجھے مار رہا ہے، مار دے گا۔
موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اس قبطی کو اس نے مکہ مارا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی بھائیو، آپ بتائیں مکہ بجے سینے پہ یا منہ پہ بندہ کہاں مرتا ہے؟ مکہ بجا وہ بندہ مر گیا۔ ساتھ ہی اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ قال هذا من عمل الشیطان انه لکم عدو مبین۔ اللہ یہ میرے سے ایسا کام سرزد ہو گیا جو شیطانی کام ہے، اللہ مجھے محفوظ فرما اور میرے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ آگے دیکھیے، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم۔ اللہ میرے سے ظلم، غلطی، زیادتی، بھول ہو گئی ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو کہہ رہے ہیں، اللہ نے معاف کر دیا چونکہ بھول تھی۔ اب قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ اللہ فرماتا ہے اگلا دن ہوا، قرآن پاک کہتا ہے پھر وہی بنو اسرائیل کا بندہ ایک دوسرے بندے سے جھگڑ رہا تھا۔ چونکہ یہ وقت ایسا تھا، قرآن کہتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلا، سونے کا ظہر سے عصر کے درمیان وقت تھا، ساری دنیا اپنے اپنے کاموں میں یا سونے میں مصروف تھی، کسی کو پتہ نہیں چلا، وہ بنو اسرائیل کا بندہ بھی بھاگ گیا، وہ ادھر ہی مر گیا، قبطی بندہ۔ اب کسی کو اس واقعے کا اندازہ علم نہیں ہو سکا۔ اگلا دن پھر وہی بنو اسرائیل کا بندہ جھگڑ رہا ہے ایک اور قبطی کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر اس نے مدد کے لیے پکارا، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو اس بنو اسرائیل اپنے بندے کو کہنے لگے اوہ تو ڈیلی کسی نہ کسی سے جھگڑتا رہتا ہے، پھر اس کا مطلب غلط وہ نہیں، غلط تو ہے۔ آگے بڑھے، اس نے کہا لگتا ہے مجھے مارنے لگے ہیں۔ اس نے شور ڈالا، موسیٰ جس طرح تم نے کل بندے کو قتل کیا، کیا تو مجھے بھی ویسے قتل کرے گا؟ یہ افواہ پورے شہر مصر میں پھیلی۔ نبی پاک نے فرمایا جب یہ افواہ پھیلی، موسیٰ علیہ السلام ادھر کھڑے ہیں، یہ فرعون کے دربار میں پہنچی، فرعون نے اپنے مشیروں کو، وزیروں کو لیا، کہنے لگا اس کو قتل کرنا ہے موسیٰ کو، یہی ہمارے پاس ایک بڑا اچھا موقع ہے۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ۔ ایک فرعون کا ہی درباری بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا، یہ دل کا اچھا تھا، یہ دوڑا موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور کہنے لگا موسیٰ میں ابھی فرعون کے دربار سے آیا ہوں، تیرے قتل کی ادھر پلاننگ ہو رہی ہے، تجھے قتل کر دیا جائے گا، تو اس شہر کو چھوڑ کے بھاگ جا۔ قرآن کہتا ہے آگے کہنے لگا انی لک من الناصحین، میں تیرا خیر خواہ ہوں موسیٰ، چاہے نہ مسلمان نے لیکن تو چلا جا، تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اتنی بات سنی، نہ گھر گئے کوئی کپڑا اٹھایا، نہ کوئی اپنی چادر لی، نہ کوئی سر پہ ٹوپی، بس موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر کو چھوڑ کے مصر کو ہجرت کرنے کا سوچ لیا، دوڑ لگا دی۔ قرآن پاک کہتا ہے چلتے چلتے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ مدین اس شہر، اس بستی میں پہنچے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، کسی نے کہا وہ ککر کا درخت تھا، کسی نے کچھ کہا، قرآن پاک نے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ دیکھا کہ ایک حوض ہے، ایک کنواں ہے، اس کے اندر سے پورا مدین کہ لوگ اپنی اپنی بکریوں کو، جانوروں کو پانی نکال کے پلا رہے ہیں۔ دو بچیوں کو دیکھا، دو جوان لڑکیوں کو دیکھا، وہ سائڈ پہ اپنی بکریاں لے کے کھڑی ہیں، وہ پانی نہیں پلا رہی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، فرمایا قال ما خطبكما، تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير۔ انہوں نے کہا حضرت ہم ان جو مرد ہیں ان کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھنا چاہتے، ہم ان کے اندر نہیں گھسنا چاہتے، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، اس لیے ہمیں خود ہی پانی پلانا پڑتا ہے۔ جب سارا یہ مدین پانی پلا کے چلا جائے گا، شام کے وقت ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے، وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی نیک پارسا یہ بچی، کسی نے کہا یہ شعیب علیہ السلام کی ہی بیٹیاں تھیں، لیکن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو چکے تھے، یہ کوئی بزرگ نیک بندہ تھا، نیک بندے کی یہ بیٹیاں تھیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اللہ کے نبی تھے،
کتنے بندوں کی طاقت اللہ کے نبی میں ہوتی ہے. آگے بڑھ کے انہوں نے خود ہی 10 بندوں کے برابر جو ڈول پانی کا نکالا جاتا تھا 10 بندے مل کے نکالتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی آگے بڑھ کے وہ ڈول نکالا ہے، ان کی بکریوں کو پانی پلایا، کہنے لگے جاؤ بہنوں اپنے گھر چلی جاؤ. قرآن کہتا ہے جب یہ مڑی اپنے گھر جانے کے لیے گھر پہنچی، والد محترم بھی اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے. کہنے لگی بیٹا آج جلدی آ گئی، اس کی وجہ سبب کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ گھر والا ہوں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، پوچھ گچھ کرنی چاہیے. جو گھر کا بڑا حاکم ہے، باپ ہے، ماں ہے، پوچھ گچھ کرنی چاہیے. جلدی آئے کہاں سے، یہ چیز آئی کس نے لے کے دی؟ یہ باپ پوچھنے لگا. بیٹیوں نے کہا ابا جان فلاں ایسے بندہ تھا، اس نے پوچھا، پھر اس نے خود ہی 10 بندوں کے برابر ڈول نکال کے ہمیں پانی ہماری بکریوں کو پلا دیا، اس وجہ سے ہم جلدی آج گھر آ گئے. ابا جان وہ بڑا نیک اللہ کا بندہ لگتا ہے، چونکہ ہمارے مدین کے اندر کوئی کسی کا خیال رکھنے والا نہیں ہے، اور مدین قوم جو ہے وہ ناپ توڑ میں کمی کرتی تھی، اسی وجہ سے ان پہ عذاب آیا. ابا جان ادھر سارے آزمائے ہوئے ہیں لیکن وہ شخص لگتا ہے کوئی مسافر ہے. کہا ٹھیک ہے، اس کی طاقت کا تو آپ نے امتحان لے لیا ہے، اب باری آتی ہے اس کے ایمان کے امتحان لینے کی. 2 نہیں اکیلی میری بیٹی جائے اور اس کو بلا کے لائے. جب یہ نکلی نا اللہ کی قسم، آپ سورہ قصص پڑھیے ترجمے کے ساتھ، اللہ نے آسمان سے کیمرے فٹ کر کے اس کی مووی بنائی اور آنے والی نسل کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کی سیرت کو نمونہ بنا دیا. دیکھیے فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ادھر سے وہ گھر پہنچ کے سارا واقعہ اپنے باپ کو بیان کرتی ہے. قرآن کہتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کے سامنے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، تیرے در کا محتاج ہوں. یہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. میرے بھائیو اپنا عقیدہ درست کر لینا، اللہ ہی سب کا حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کش ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے. اللہ میں تیرے دین کے لیے، اللہ تیرے دین کی سرفرازی کے لیے مصر کو چھوڑا مدین آ گیا ہوں. اللہ یہ ہجرت بھی میری ہوئی ہے، تیرے امر سے حکم سے ہوئی ہے. اللہ میں نے روٹی کھانی ہے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، تیرے در کا محتاج ہوں. پھر ہماری جماعت کے بزرگ کہتے ہیں اللہ نے وحی کی موسیٰ تجھے صرف روٹی نہیں ملے گی، اللہ روٹیاں پکانے والی کا بھی بندوبست کر دے گا. کیا بھی بندوبست. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کا امتحان ہونے لگا ہے. یہ بچی آئی ہے، قرآن کہتا ہے حیا کی شرم و حیا کی چال چلتے ہوئے آئی ہے. میرے بھائیوں کسی بیٹی بہن کی شرم و حیا کی تصدیق کرتا ہے اس کا باپ کرتا ہے، کسی کی تصدیق کرتا ہے شرم و حیا کی اس کا جناب چاچا ماما تایا کرتا ہے. اس بچی کے کیا کہنے، اس کی تصدیق شرم و حیا کی کون کرتا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. تمشی علی استحیاء، اللہ فرماتا ہے شرم و حیا کی چال چلتے ہوئے آئی ہے. آگے کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص. میرے باپ نے آپ کو طلب کی ہے، وہ آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، اور جو آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے اس کے کچھ پیسے عوض کے اندر کوئی انعام دینا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے نہ نہیں کی، فوراً اٹھ گئے، چلنا شروع کر دیا ہے. چاند رستے پہ گئے ہیں. قرآن کہتا ہے نبی پاک نے بیان کیا ہے اس بیٹی کی ہوا کی وجہ سے پنڈلیوں سے شلوار کا کپڑا اٹھنا شروع ہو گیا ہے، پنڈلیاں ننگی ہونی شروع ہو گئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی بندی میری بہنا تو پیچھے آ جا، مجھے آگے کر دے. جدھر سے مڑنا ہوگا کوئی ٹرن دائیں بائیں لینا ہوگا، تو ادھر کو پتھر پھینک دینا، میں ادھر کو مڑ جاؤں گا. کیوں؟ اللہ کے نبی کی آنکھیں بھی پاک ہیں، اللہ کے نبی کی زبان بھی پاک ہوتی ہے، اللہ کے نبی کا چلنا بھی پاک ہوتا ہے، اٹھنا چلنا پھرنا بیٹھنا پاک ہوتا ہے، بال بھی پاک ہوتے ہیں، زبان بھی پاک ہوتی ہے، اللہ کے نبی کا لعاب بھی پاک ہوتا ہے. اتنے شرم و حیا والے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اس طرح چلنا شروع کر دیا. گھر پہنچے ہیں. آپ نے فرمایا جب گھر پہنچے
یہ نیک بزرگ بندہ کہنے لگا، قرآن پاک کے اندر ہے، کہنے لگا میری بیٹیوں نے ساری تیری جو ہسٹری تھی، یہ واقعہ مجھے بیان کیا، اب یہ ہے انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، الا ان تأجرنی 8 حجج، شرط یہ ہے کہ تو 8 سال میری بکریوں کو چلانا ہے۔ 8 حجج، 8 کو کہتے ہیں، 8 سال بکریاں چلانی ہیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بکریاں چلائیں؟ فرمایا ہاں چلائیں، 8 سال نہیں 10 سال موسیٰ نے ان کی بکریاں چلائیں۔ اور فرمایا صحابہ کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی بھی نبی ایسا نہیں کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر بکریاں نہ چلائی ہوں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی چلائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے تو کچھ چند پیسوں کے عوض اس ان مکہ والوں کی بکریاں کئی سال تک چلائی ہیں۔ مولوی سندھی نے توجیہ بیان کی، وجہ بیان کی کیوں سب سے انبیاء سے اللہ نے بکریوں کو چروایا ہے، وجہ یہ بیان کی کہ بکریوں کو سنبھالنا، ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، کوئی ادھر نکل جاتا ہے، کوئی ادھر نکل جاتی ہے، کوئی پیچھے رہ جاتی ہے، کوئی بہت مشکل کام ہے ان کو چلانا۔ تو اللہ نے اپنے سارے نبیوں کا اسٹیمنا حوصلہ بڑھایا ہے کہ بکریاں چلا کے اپنا اسٹیمنا بڑھا لو۔ جس طرح یہ بکریاں کبھی ادھر کبھی ادھر جاتی ہیں نا، ان کو کچھ نہ کہنا، اسی طرح تمہاری قوموں نے، تمہاری امت کے لوگوں نے بھی، کسی نے ادھر کو بھٹکنا، کسی نے ادھر کو بھٹکنا، لیکن تم نے اپنا انداز بیان نرم رکھ کے ان کو سمجھانا ہے۔ چلائیں بکریاں، کہا 8 سال چلانی ہے، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، تے جے موسیٰ تو 10 سال پورے کر دے میں تے اے تیرے طرفوں میرے تے احسان ہوگا، کیونکہ میرا بیٹا کوئی نہیں، بزرگ ہو گیا ہوں، شیخ کبیر، بزرگ بندہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، ٹھیک ہے لیکن 8 سال چلاؤں یا 10 سال میرے پہ ظلم زیادتی نہ ہو، جتنی دیر آپ نے کہا میں چلانے کے لیے تیار۔ بکریاں چلائیں، بکریاں چلا کے اب شادی ہوئی 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو لیا۔ قرآن پاک کا دوسرا مقام سورہ طٰہٰ 16واں پارہ۔ اب اپنی بیوی کو ساتھ لے کے قرآن پاک نے ادھر نقشہ کھینچا ہے، جا رہے ہیں مدین سے دوبارہ مصر کی طرف، رستے کے اندر اندھیرا ہے، رستے کا پتہ نہیں چلا، کہنے لگے وہ پہاڑ کے اوپر سے شعلہ چلنے کی آگ چل رہی ہے، نظر آ رہی ہے، میں ادھر سے کوئی آگ والی لکڑی بھی پکڑ لاتا ہوں اپنے رستہ ڈھونڈنے کے لیے، اور ادھر سے رستہ بھی پوچھ کے آتا ہوں، تو ادھر ہی پہ ہے۔ قرآن پاک فرمایا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، میں ادھر سے آگ لے کے آتا ہوں۔ بیوی رکی، ادھر گئے، آگے سے کیا اعلان آیا، لعلی آتیکم منہا بقبس فلما اتاها نودی یا موسیٰ، اللہ فرماتا جب موسیٰ ادھر کوہ طور پہاڑ پہ پہنچے، انی انا ربک فاخلع نعلیک، آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار کے ادھر آگے آ جا، فاخلع نعلیک، اپنی دونوں جوتیوں کو اتار دے، کیوں، انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ مقدس ترین جگہ ہے، معلوم ہوا مسجد پاک ہیں، پاک جگہ پہ مقدس جگہ پہ جوتیاں اتار دینی چاہیے، اللہ کا آرڈر۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، موسیٰ میں تیرا رب ہوں، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور میرے سامنے نماز اور ذکر کر، نماز پڑھ، اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ان الساعۃ، آگے واقعہ بیان لمبا ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ نے یہ ساری باتیں بتائیں، قیامت بھی آئے گی موسیٰ، تیرے بعد نبیوں نے بھی آنا ہے، موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چلاتے تھے، اپنے ہاتھ میں عصا سوٹا رکھتے تھے، کہا سوٹی ہے، اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میں اس سے رات کو رستہ ڈھونڈ لیتا ہوں، بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑ کے ان کو کھلا دیتا ہوں، اور بہت سے دوسرے کام اس میں اپنے آسے سے کر لیتا ہوں۔ اچھا موسیٰ اب تو نے جانا فرعون کی طرف، اس نے بڑی سرکشی کی، بڑا بدبخت ہے، اپنی جناب اللہ رب ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہنے والا ہے، اس کو جا کے تو نے دین کی دعوت دے دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ زبان میں تھوڑی لکنت ہے، ایسا کیجئے، میری درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ میرا جو ہارون بھائی ہے اس کو میرا جانشین بنا دیں، اس کو بھی نبوت میں، اس کو بھی نبوت کا تاج۔ فرمایا موسیٰ یہ بھی تیری بات مان لی، پھر اپنے ساتھ فرعون کے پاس اپنے بھائی ہارون کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اور اس کو جا کے دین کی دعوت دینا۔ نبی پاک نے فرمایا اب ادھر سے موسیٰ علیہ السلام چلے، فرعون کے دربار میں آئے،
آ کے فرعون سے بات کی، کہنے لگا تو نے تو بڑی سرکشی کی تھی، تو ہمارا بندہ مار گیا تھا، تو نے تو نمک حرامی کی نعوذ باللہ، ہمارے دربار میں رہ کے ہمارا کھا کے ہمارے ہی بندے کو مار کے تو نے دوڑ لگا دی، تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، تجھ پہ کسی نے جادو کر دیا، اس کو عذاب دیا جائے۔ یہ باتیں کرتا کرتا کہنے لگا موسیٰ یہ بتا تیرا رب کون ہے، تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اب یہ جو واقعہ ہے اللہ رب العزت نے 19ویں پارے کے اندر بیان کیا ہے۔ موسیٰ تیرا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا رب وہ ہے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، جو آسمان اور زمین مشرق و مغرب کا رب ہے۔ تو صرف مصر میں بیٹھا ہے، تجھے اتنا بھی نہیں پتا تھا مدین میں تھا میں، مجھے پکڑ بھی نہیں سکا، ادھر تیری یہ سارا کا سارا بادشاہی بھی نہیں چل سکتی۔ رب وہ ہے جو پوری دنیا کا، صرف مصر کا نہیں پوری دنیا کا رب ہے۔ کہنے لگا اچھا، قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم، جو ارد گرد کے بندے تھے کہنے لگا لے دیکھو موسیٰ پاگل ہو گیا، کہتا تسی دسو میرا رب کون ہے؟ وہ سارے کہنے لگے فرعون آپ ہمارا رب، کہا نہیں ربکم تمہارا بھی وہ رب ہے۔ اور اللہ کے بندوں پاگلوں وزیروں مشیروں فرعون کے پیسے پہ پلنے والوں یہ بتاؤ ورب آبائکم الاولین، تمہارے باپ دادوں کا رب بھی وہ اللہ ہے، جب فرعون نہیں تھا تمہارے باپ دادا کا پھر رب کون تھا؟ یہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، غصے میں آ گیا، بات کوئی نہیں آئی۔ کہنے لگا اچھا اب میں ایسا کرنا ہے لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ، میں تجھے جیل میں ڈالوں گا اور سخت ترین عذاب دوں گا۔ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہی کہا قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، اگر چاہے میں تجھے واضح نشانیاں دکھاؤں پھر بھی تو مجھے عذاب دے گا۔ کہنے لگا قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو پھر سچا ہے لا نشانیاں دکھا۔ کوہ طور پہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 نشانیاں دے کے بھیجا، کہا موسیٰ یہ 2 نشانیاں لے کے فرعون کے پاس جا۔ وہ کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اپنا عصا فرعون کے دربار میں پھینکا، قرآن کہتا ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا سانپ بن گیا۔ کہا یہ ایک نشانی۔ دوسری نشانی وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اپنا ہاتھ بغل میں پھیر کے اس طرح نکالا، اللہ فرماتا ہے وہ چاند سے بھی زیادہ چمکنا شروع ہو گیا، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ کہا یہ ہیں میری نشانیاں۔ اب یہ دیکھ کے حیران ششتر ہو کے کہنے لگا تو جادوگر ہے، اے جادو تو پیتا ساڑیاں۔ اب مختصر یہ ٹائم کم، اس نے اپنے سارے ہی پورے مصر کے اندر سے جادوگر اکٹھے کیے، محدثین کہتے ہیں 80,000 کے قریب جادوگر اس نے اپنی عدالت میں اکٹھا کیے، 80,000۔ کہنے لگا اس سے مقابلہ کرو۔ وہ کہنے لگے اگر ہم اس موسیٰ کو شکست دے کے جیت گئے پھر تو ہمیں کیا دے گا فرعون، کیا دے گا؟ کیونکہ یہ ایم کوئی صدر ہو وزیر اعظم یہ پھنسے وقت میں ہی کام آتے ہیں، بعد میں کس کی سنتے ہیں؟ اب پھنسا ہے فرعون، کہنے لگا پھر کی دیں گا سام؟ کہنے لگا اگر آپ اس سے جیت کے وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یہ میرے وزیر اور جو مشیر ہیں نا ان کی جگہ پہ بڑی بڑی مسندوں میں میں تمہیں فائز کر دوں گا، عہدے بڑے بڑے دوں گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے ایک وقت مقرر ہوا، پورے مصر کے لوگ اکٹھے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو اپنا عصا۔ ان سب 80,000 کے قریب جو جادوگر تھے چوٹی کے اکٹھے کیے گئے، انہوں نے اپنے سوٹی پھینکی، اللہ فرماتا ہے ان کا جادو آنکھوں پہ چل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پہ بھی جادو ہو گیا۔ جب سارے سانپ رینگتے ہوئے دوڑتے نظر آئے نا، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اوپر سے تھوڑے سے بہادر بنے، قرآن کہتا ہے اندر سے ڈر گئے۔ وہی کی اللہ نے موسیٰ ڈرنا، لا تخف، اپنا عصا پھینک، اس کو پھینکنے کی بس بات ہے، پھینکنا تیرا کام ہے، تجھے فتح دلوانا رب العالمین کا کام ہے، پھینک اس عصے کو۔ قرآن کہتا ہے پھینکا، اتنا بڑا اژدہا سانپ بن گیا، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے 80,000 کے قریب جو سوٹے رسیاں تھیں وہ ساری نگلنا شروع کر دی۔ اب جو تھے یہ جادوگر وہ جانتے تھے یار یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی کوئی معجزہ ہے۔ اب قرآن پاک نے بیان کیا جب یہ دیکھا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں چلے گئے۔ کیا کہنے لگے؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ فرعون گواہ جب ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پہ اور فرعون کے رب، یہ جو ہارون ہے اس کے رب پہ ہم ایمان، سارے کے سارے مسلمان جب ہوئے کہنے لگا اچھا میرے پوچھے بغیر تو نے اس کے رب کو مانا، ان کو قتل کر دیا جائے۔ نبی پاک نے فرمایا ان کو قتل کر دیا گیا، لیکن وہ اپنے ایمان سے نہیں بھیڑے۔
پھر بات آئی اس فرعون کی بیوی کی، آسیہ کی، وہ تو مسلمان ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے رب پہ. آسیہ کی باری آئی، وہ بھی کہنے لگی فرعون میں بھی اس موسیٰ کے اور ہارون پہ رب پہ ایمان لاتی ہوں. گھر سے ہی اللہ نے چھتر پڑوا دیا، میں ایمان لاتی ہوں. نبی پاک نے فرمایا پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی بیوی کو بلایا ہے، اپنے جو سارے بندے تھے عذاب دینے والے ان کو بلا کے کہنے لگا ہے میری بیوی آسیہ کو ایک پٹے پہ لٹا دو. آپ نے فرمایا انہوں نے ایک پٹے پہ آسیہ کو دھوپ کے اندر لٹا دیا ہے. کہنے لگا سب کے سامنے کہہ دے تو مجھے اپنا رب مانتی ہے، انا ربکم الاعلی، میں تجھے زندگی بخش دوں گا، تجھے چھوڑ دوں گا. موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لانا، اس کے رب کو نہیں ماننا. آسیہ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ قرآن پاک کے 28ویں پارے کے اندر ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. دعا کرتی ہے اللہ مجھے اس قوم سے نجات دے دے، اس بدبخت سے نجات دے دے، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جب اتنی بات کی ہے فرعون نے میخیں ٹھوکنا شروع کر دی ہیں، ہاتھوں کے اندر بھی کیل ٹھونکے، پاؤں کے اندر بھی کیل ٹھونک دیے ہیں، جسم کے ہر حصے میں کیل ٹھونک دیے ہیں. اور یہ آسیہ آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے، کہتا ہے یار دیکھو میری بیوی پاگل ہو گئی ہے، تکلیف برداشت نہیں کر سکی، پاگل ہو گئی ہے. اللہ فرماتا ہے اوے پاگل تو تم ہے. اللہ نے نبی پاک نے فرمایا جب آسمان کی طرف دیکھ کے اس نے مسکرانا شروع کیا ہے، جبریل کو اللہ نے فرمایا جبریل آپ کے آخرت کے اندر اس کو محل دینا تو ہم نے دینا ہی دینا ہے. اس دنیا کے اندر فرعون کے گھر کے اندر آسمان سے جنت کے اندر سے پردے ہٹا کے آسیہ کا محل اس کو زندہ سلامت دنیا پہ دکھا دے. یہ محل اللہ نے دکھایا. ہنس رہی ہے، کہتا پاگل ہو گئی ہے، اس نے بھی اپنی جان دے دی لیکن توحید نہیں چھوڑی، اللہ کو نہیں چھوڑا ہے. پھر وقت آیا فرعون نے ان کا محاسبہ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو چھڑا کے قید میں سے آزاد کر کے لے کے جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں. اس فرعون کے پاس پیغام پہنچ گیا موسیٰ مصر کو چھوڑنے والا ہے، تجھے سارے بنو اسرائیل کو آزاد کروا کے جانے ہو. اس نے ان کا محاسبہ کیا، پیچھے آیا، تعاقب کیا، دریائے نیل کے پاس پہنچے. بنو اسرائیل کی ایسی گندی قوم تھی، اللہ نے بڑے ان کو احسانات جتلائے لیکن فرمایا لعنت ایسی قوم پہ. یہ قرآن پاک کا اعلان، گندی ترین قوم، ہر طرح سے اللہ کو ناراض کرنے والی. کہتے موسیٰ مرواتے اگے سمندر پیچھے ہوندیاں فوجاں ہم کی کریے. موسیٰ نے اللہ سمجھا لیکن ساتھ کون تھا؟ رب. فرمایا ان ربی ان معی ربی سیہدین. اور تم پریشان ہو میں پریشان نہیں ہوں، میرے ساتھ تو میرا رب ہے. موسیٰ وہی موسیٰ اس پہ پتھر مار، اس دریائے نیل کی موجوں پر اس آسا مارنے کی دیر تھی. اللہ فرماتا ہے ہم نے 12 سڑکیں اس دریائے نیل پہ بنا دی. 12 قبیلے تھے بنو اسرائیل کے، 12 سڑکیں. فرمایا گزر جاؤ. جب گزرنے کی باری ہے یہ سارے گزر گئے. فرعون کی پیچھے سے جو ساری فوجیں تھی وہ آئیں تو نبی پاک نے فرمایا یہ اتنا بدبخت بندہ تھا. فرعون آگے کہنے لگا او بیکو ہے میں اجے پہنچیا نہیں، میرے تو پہلے بڑا سڑکاں بنیاں پئی ہیں، اے سمندر بھی میرے نہ پیار، مینوں اپنا رب ماندا ہے. اللہ نے فرمایا یہی اس کے اندر تجھے فرق کروں گا. جب سارے پار ہوئے درمیان میں یہ پہنچا اپنے گھوڑے لے کے، آپ نے نقشہ کھینچ کے فرمایا اللہ نے پانی کی لہروں موجوں کو اس طرح پہاڑوں کی طرح کھڑا کیا ہوا تھا، کون کہا ادھر ہی جم گئی. جب یہ فرعون درمیان میں پہنچاتا ہے ان کو پھر حکم دیا پانی چلا، فرعون غرق ہو کے رہ گیا. اور قرآن کہتا ہے آخری وقت کہتا ہے آمنت برب ہارون موسیٰ آمنت لا الہ الا الذی انا. وہ اس رب پہ میں ایمان لایا جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اس پہ میں ایمان لایا جس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں. تب فرعون نے کہا، لیکن نبی پاک کے پاس جبریل آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی دریائے نیل سے مٹی پکڑ کے اس کے منہ میں ٹھونس دی، داخل کر دی کہ اللہ کو ابھی بھی اس پہ ترس نہ آ جائے، وہ ابھی بھی اس کو معاف نہ کر دے، اس نے تو ظلم ہی بڑے کیے ہیں. میں نے مٹی ٹھونس کے اس کا منہ بند کر دیا. یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی ساری ہسٹری، واقعہ آگے بھی ہے تفصیل کے ساتھ. لیکن ادھر فرعون کا اللہ نے خاتمہ کیا اور پھر اس کے جسم کو پانی کو حکم دے کے باہر پھینکوا کے آج بھی اس کو اس دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. اللہ